تو اللہ نے میرے عزیزو یہ صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، زندگی کے یہ لمحات دے رکھے ہیں، اور پھر یہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے۔ ایک تو وہ مجمع ہے جو اطراف عالم سے بیت اللہ کے ارد گرد اکٹھا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے مقناطیس ہے جو دنیا کے اندر سے مسلمانوں کو وہاں کھینچ رہا، اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں، لیکن کوئی نہیں جا پاتا، دور ہے، سفر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کی رحمتیں، سبحان اللہ، فرمایا ایسا کرو ان دنوں میں صرف ان جیسی کچھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر جو رحمت ان پہ برس رہی ہے، تم بھی اس سے محروم نہیں رہو گے، کہ وہ احرام کی حالت میں بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، ایک خاص کیفیت میں رہتے ہیں، تو تم بھی اگر عشرہ ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخن، اپنے زائد بال صاف کر لو، اور پھر اس عشرہ ذی الحجہ میں قربانی تک یہ چیزیں نہ کاٹو اور ان جیسی مشابہت اختیار کرو، اللہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا۔ مشابہت اختیار کرو کہ اس سے پہلے تیاری کر لیے، بال کٹوا لیے، جسم کے زائد بال صاف کرا لیے، اور پھر اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ان حجاج کے ساتھ ایک نقل ہے، اللہ نواز دے دے۔ پھر اس عشرہ ذی الحجہ میں دن کی عبادت، رات کی عبادت، اس کی فضیلت، اگر پوری رات نہیں، پورا دن روزہ نہیں، تو عرفہ کا ایک روزہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے، ایک روزہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اور ان راتوں میں تھوڑا سا اہتمام ہو جائے کہ تہجد میں تھوڑا سا اہتمام سے اٹھا جائے، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو رات سونے سے پہلے چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں، اور کم از کم اتنا اہتمام ہو جائے کہ فجر کی نماز جماعت سے ہو اور رات بھر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ان جگہوں میں اور ان گھڑیوں میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر اللہ کا غضب بھی بہت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ تشریف لے جاتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، تو لوگ کہتے آپ بیت اللہ آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ چہرے پہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں، لوگوں کی نظریں یہ ہوتی ہیں کہ یہاں اللہ کیا دے گا، مجھے اس کا بھی ڈر لگا رکھتا ہے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی پکڑ کیسے ہوگی۔ تو کچھ گھڑیاں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کی نہ قدری کرے، بجائے نیکیوں کے اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، پھر اللہ کا غضب بھی، پھر بس اوقات محرومی مقدر ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتا۔ تو اگر زیادہ روزے نہ رکھ سکے تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، عرفہ کا روزہ۔ زیادہ عبادت نہ کر سکے تو رات کے کچھ حصے میں عبادت کر لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بڑی فضیلت کا، بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا یہ عشرہ ہے، تو بہت اہتمام سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس عشرے میں تقوی کے ساتھ رہ گیا کہ گناہ نہ کیا تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، فضیلت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر ایک اس میں خاص عبادت ہے کہ عرفہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ مسلمان فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ مردوں کے لیے با آواز بلند ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ اور پست آواز میں ہے. یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام آسان ہو جاتا ہے. عورتیں نماز میں جماعت میں نہیں ہوتی، اہتمام بھی نہیں کرتی، تو وہ بھی اپنے گھر کے اندر سامنے لگا کے رکھیں تاکہ یاد رہے. واجب ہے. فرض رہ جائیں جماعت سے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کا اہتمام ضروری ہے. اور اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کہ یہ تکبیر بآواز بلند ہو اور اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو. بلند آواز سے یہ نعرہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد گونج جائے. سبحان اللہ. یہ ان دنوں کی ایک خاص عبادت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور ایک عبادت بہت عظیم الشان عبادت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 10، 11، 12 ان دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. قربانی کی نیکی سے بڑھیا کوئی نیکی نہیں. قربانی کی عبادت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یاد ہے. www.darsequran.com